सबक समझने के लिए कम से कम इबारत तरकीब कुछ आनी चाहिए, फिर समझ ज्यादा आता है। अब एक कायदा बता दूं, यहाँ अम्मा के बाद आया फिल किस्मिल अव्वल, ये जार मजरूर यहाँ पर मुब्तदा बना हुआ है। किताबों में कुछ लोग यूं कहते होते हैं, और मुझे देखो यार, किताबों में यूं कहते होते हैं कि ज़र्फ़ मुस्तक़र हमेशा या सिला बनता है, या हाल बनता है, या सिफत बनता है, या खबर बनता है, एवं करके आंदे ते ऐसे ज़र्फ़ मुस्तक़र की बना हुआ मुब्तदा। अब बाबा अम्मा के बाद फिल किस्मिल अव्वल जार मजरूर मिलके ज़र्फ़ मुस्तक़र मुतल्लिक हुआ हुसूलुस सर्फ़ और वो मुब्तदा है। ये वैसे आंदे होंगे ना जार मजरूर जो ज़र्फ़ मुस्तक़र है ना, या हाल बनता है, या सिफत, या खबर, या सिला, ये यूं कह, लेकिन हमने कहा मुब्तदा भी बन जाता है। इस मिसाल में मुब्तदा बना हुआ है ज़र्फ़ मुस्तक़र यार। गैर मुनसरिफ के 9 असबाब हैं जी। एक उनमें अलम है, अलम किसी के साथ जमा होता है, पीछे 8 रह गए। अब हमने देखना है कि 8 में से वो कौन सा है जिसके साथ अलम जमा नहीं होता। वो वसफ, ये पढ़ के गए हैं। अब हमने ये पढ़ना है कि वो कौन सा है जिसके साथ अलम जमा तो हो सकता है लेकिन करता कुछ नहीं। अच्छा, अलम का काम पता क्या है? सबब बनना। कि काम है सबब बनना, ये काम है। जिससे आए सबब न बने समझो काम नहीं कर रहा, वो केड़ा जिन्हें एक काम नहीं करता जमा हो जाता है, वो जमा खुद। जमा के साथ अलम आ सकता है। पीछे कितने रह गए? 6। उन 6 के साथ अलम जमा भी होता है, काम भी करता है। 6 में से 4 फिर वो है जिनमें जमा भी होता है, काम भी करता है, शर्त भी है। 2 वो हैं जिनमें जमा होता है और काम करता है, शर्त। बहरहाल हमने 6 वो पढ़ने जिनमें जमा होता है काम करता है। अगर के वो फिर 2 तरह के, 4 वो हैं जिनमें जमा काम शर्त, 2 वो हैं जमा काम शर्त। हमारा मकसद में से 6 है, लेकिन हमें ये आना चाहिए कि 4 और तरह के हैं, 2 और कि 2 के साथ जमा होता है और लिहाज से, 4 के साथ जमा होता है और लिहाज से। इन 4 के साथ जमा होता है, जमा भी होता है, काम भी करता है, शर्त भी है। इन 2 के साथ जमा है, काम है, शर्त भी है। तो ये पढ़ने लगा, ध्यान से सुनना, ये 6 जिनमें अलम जमा, अच्छा इस लिहाज से सारे शरीक है कि अलम जमा होता है और काम करता है। ये तो सब में है, अलम जमा होता है, काम करता है, ये तो सब में है। ये 6 के 6 वो हैं कि जिनमें जमा होता है और काम करता है। जब इनमें से किसी एक को नकरा बनाया जाए तो ये 6 में से जिसको नकरा बनाओगे मुंसरिफ, क्यों? ये पढ़ने लगाओ। अगर 6 में से नकरा बनाओ, इन 4 वालों में से किसी को नकरा बनाओ तो वो मुनसरिफ इसलिए होगा कि इन 4 में शर्त भी था ना, वो मुनसरिफ इसलिए होगा कि जब अलम शर्त जाएगा तो जिसके लिए शर्त है वो भी तो जाएगा। इज़ा फात शर्त फातल मुशर्रफ। जैसे तलहा, इसमें अलम शर्त है। जैसे बालबक अलम शर्त है, इब्राहिम अलम शर्त, इमरान अलम शर्त। जब इनको नकरा बनाएंगे, अलम तो जाना ही जाना है, तो जिन्हें वास्ते शर्त है वो भी जाएगा। ध्यान सुनी, ओदी जात नहीं जाएगी, ओदा सबब होना जाएगा। तलानून नकरा बनाया ते अलम गया ते तू आगे तो सारी तनीस से बाकी है, वो तनीस की जात बाकी है, तनीस का सबब होना चला गया। और अलम शर्त जात की नहीं था, सबब होने की। ओ समझ ही नहीं लगी है ना? ओ सर ऐसा गप्पा मारने है, मैं बार बार कह रहा हूं, शर्त का तर्जुमा ये है सबब बनाने की शर्त, उसके सबब बनने की शर्त। पता लगा जात की शर्त ही नहीं, जिसकी शर्त है वो चला गया।
طلحہ کی ذات تنیز کی ذات کی شرط نہیں تھا، تنیز کے سبب ہونے کی شرط تھا، جس کی شرط تھا وہ گیا، یا تو سمجھ نہیں لگتی؟ بال بک میں ترکیب کے لیے علم شرط، ترکیب کے لیے نہیں، ترکیب کے سبب بننے کے لیے، تو جس کے لیے شرط ہے وہ شرط جائے گی تو وہ بھی جائے گا۔ چھیاں وچوں جب کسی کو نکرہ بنائیں گے تو وہ منصرف، یہ منصرف کیوں ہم کہیں گے؟ اس لیے منصرف کے پیچھے سبب کوئی نہیں رہا، لیکن انہاں وچ چار علم شرط ہے، جب علم گیا تو جس کے لیے شرط ہے وہ، اور میں یہ کہہ رہا تھا شرط ذات کی نہیں سبب کی، میں بار بار لفظ بولا ہے، تنیس کے غیر منصرف کا سبب ہونے کی شرط، اجما کے غیر منصرف کا سبب ہونے کی شرط، ترکیب کے غیر منصرف کا سبب ہونے کی شرط، جس شاید شرط ہونے جا رہا ہے نا، تو نکرہ بنا ابراہیم نو نکرہ بنا تو تو کہہ تاجو اجما تو پھر بھی ہے تو اجما ہے وہ سبب ہونا گیا پا، سمجھ آئی ہے؟ اچھا اے دو نے انہاں نو نکرہ بناؤ تے اے منصرف کیوں؟ آندا خالی نکرہ بناؤ گے علم تو جائے گا مگر ایک رہے گا تو ایک سے کسی نو غیر منصرف نہیں بناتا۔ اچھا جی میں پڑھا رہی وہ میں تیرے پڑھا لگا ایک گل کہ کافی والوں نہیں ویسے پڑھائی، نکرہ بنانے کے تین طریقے ہیں، کیا لگا؟ پہلا طریقہ ہے کوئی بھی علم مفرد ہو گئے وہ تسنیہ جمع بناؤ تو نکرہ، وہ کی بناؤ چڑی ویسے میں ختم کروں گا لفظ زید تسنیہ زیدان، یہ زیدان نکرہ زیدو نکرہ، دلیل سونی دلیل یہ نکرہ ہوندی دلیل ہے جن پڑھی دا نا دارا با زیدن، یہ زید الف لام تسنیہ پڑھا دارا بس زیدان، یہ الف لام آیا ہے اس واسطے آیا ہے کہ بن گیا ہی نکرہ کہ الف لام آیا معرفہ بنانے دارا بس زیدون، الف لام آیا معرفہ بنانے کے لیے۔ آگے چلا ہوں پیر، آگے چلا ہوں نکرہ بنانے کا دوسرا طریقہ، علم بول کر علم سے مراد علم والا نہ لو بلکہ علم سے مراد علم والے کا مشہور وصف لو، علم بولو لیکن علم والا نہ لو بلکہ علم والے کا مشہور وصف لو۔ اور تم کہتے ہو ہر یزید کے لیے ایک حسین ہے، یزید ایک تھی حضرت حسین پاک بھی ایک تھا، تو آپ ہر یزید کے لیے ایک حسین ہے، یہ مطلب ہے ہر باطل والے کے لیے ایک حق والا ہے، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، یہ تو مراد فرعون تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک، یہ تو مراد موسیٰ تو مراد موسیٰ علیہ السلام کی ذات نہیں، یہ تو مراد آپ کے وصف والا ہر جھوٹے کے لیے ایک سچا ہے، یہ نکرہ بنانے کا پا دوجا طریقہ ہی، علم سے مراد علم والا نہ لو بلکہ اس کا مشہور وصف لو۔ بکل فرعون موسن، فرعون بھی غیر مسلم، نکرہ بن گیا منصرف ہو گیا، موسن موسیٰ لفظ غیر مسلم تھا لیکن نکرہ بنایا منصرف ہو گیا، ترجمہ ہو گیا ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، تو فرعون ایک، موسیٰ علیہ السلام ایک، ذکر تو کیتا علم دا مراد علم والا نہیں بلکہ علم والے کا مشہور ہر جھوٹے کے لیے ایک سچا ہے، وہ بھائی سمجھ آئی؟ تیسرا طریقہ بھی علم بنانے کا نکرہ بنانے کا ہے کہ ایک جماعت کا نام رکھ دو، یعنی ایک لفظ ہے پوری جماعت کا، وہ نام بول کے جماعت میں سے کوئی ایک بندہ لو دے، اب یہ نکرہ ہی ہوگا، نام تو پوری جماعت کا تھا، اب وہ نام بول کے جماعت میں سے ایک بندہ لو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نکرہ۔ یہ نکرہ بنانے کے میں نے تین طریقے پڑھ دیے، آخری قاعدہ پڑھنے لگا ہوں، غیر منصرف کار وہ سبب جس پہ علم آ جائے یا جس کی اضافت ہو جائے، قاعدہ ہے جار والی جگہ پر کی نہ کہہ رہے اپنے کو کیا جس غیر منصرف پہ علم آ جائے یا جس کی آگے اضافت ہو جائے، جار والی جگہ پر اس پہ کسرہ آئے گا، یہ جار والی جگہ نال کہنا ہے، ہاں جی حالت جری میں اس پہ کسرہ آئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی کسرہ آ گئے،
الرحمان تو کسرہ نہیں آیا، غیر منصرف ہے لفظ رحمان غیر منصرف ہے۔ آؤ کہیں نے بھی غیر منصرف کرنے لگا، جی دھیان نہ سنے، وَعْلَمْ تو جان بے شک ہر وہ سبب جس میں علم یہ شرط ہے، آگے واو المونث نہیں کرنا، ہر وہ سبب جس میں علم یہ شرط ہے، یا اوے علم یا جس سبب میں ذالکا یہ علم یہ شرط نہیں، لیکن علمیت جمع ہوتی ہے صرف ایک سبب کے ساتھ۔ میں پھر کر لگا، ہر وہ سبب جس میں علم شرط ہے یا جس سبب میں وہ علم شرط نہیں لیکن علم جمع ہوتا ہے ایک سبب کے ساتھ۔ اچھا جی، کی یہ مبتدا ہوا نہ اسم ہوا ہے، یہ خبر ہے اذا نکر صرفا، جب اس کو جس میں علم شرط ہے یا علم شرط نہیں ہے لیکن جمع ہوتا ہے ایک سبب کے ساتھ، جب اس کو نکرہ بنایا جائے گا تو وہ منصرف ہو جائے گا۔ آگے پڑھ لگاؤ، رہا منصرف کا حاصل ہونا پہلی قسم ہے، پہلی قسم ہے جنہیں شرط ہے، اسم کے بغیر سبب کے باقی رہنے کی وجہ سے ہے۔ رہا منصرف کا حاصل ہونا دوسری قسم میں، دوسری قسم مراد ہے جس میں علم شرط نہیں لیکن علم جمع ہوتا ہے سبب کے ساتھ۔ رہا منصرف کا حاصل ہونا دوسری قسم میں اسم کے ایک سبب پر باقی رہنے کی وجہ سے ہے۔ تو کہ جانی تلا تلا تنا آخر کام عمر عمر آخر دارب احمد آخر، تو درمیان جو چھڑ کے پڑھ لگا، وہ جس میں علم شرط ہے، مؤنث بھی تا ہے، یہ ہے نال نال کہنا ہی، مؤنث مانوی ہے، اجما ترکیب اور ایسا اسم ہے جس میں الف نون زیادہ ہو۔ آگے وہ پڑھ لگا جنہ علم شرط نہیں لیکن جمع ہوتا ہے سبب کے ساتھ، وہ علم معدول ہے اور وزن فعل ہے۔ آگے پڑھ لگا جنہ قاعدہ رہ گیا، ہر وہ اسم جو غیر منصرف ہو جب اس کی اضافت کی جائے یا اس پہ الف لام داخل ہو تو اس پہ جار والی جگہ پہ کسرہ داخل ہوگا۔ اس کی مثال مررت بِأَحْمَدِكُمْ وَبِالْأَحْمَدِ